كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللہ کا شکر ہے جس نے روح زمین پر اپنے حبیب کی آمد کو یاد رکھنے کے لیے چند لوگوں کو چن لیا ہے. خوش نصیب لوگ ہیں. کیفیات تب بدلنا شروع ہوئی جب حافظ مومن انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی. مجھے یوں لگا کہ میں نجاشی کے دربار میں ہوں. ان آیات مقدسہ کا کوئی اس سے پوچھے کیسے پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے. جب سورہ مریم کی عظیم الشان آیات تلاوت کی جا رہی تھی کیا وہ سمجھتا تھا، جانتا تھا، اشک رواں تھے. یہ کیفیات تب بدلتی ہیں جو معرفت کا علم حاصل ہوتا ہے. معرفت اہل علم و دانش، شیخ، بزرگان دین، پیر و مرشد کے بنا انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی. اور اللہ کا یہ بھی شکر ہے کہ جس نے مجھے آج آپ لوگوں کے درمیان آپ کی اور میرے نبی کی چند باتیں کرنے کے لیے یہ وقت مہلت عطا فرمائی. میں مسجد حاضر انتظامیہ جو بھی ہے، میرے دوست ہیں، نوید صاحب ہیں، ان کے بھائی ہیں، ساجد علی صاحب ہیں، ہمارے پاس آئے، حافظ منیر صاحب میرے پاس دعوت دی ہے، اس کی جزا عطا فرمائے. عزیزان گرامی، بڑی ہی قابل تعریف ہے وہ ذات جس نے اپنے کون سے جہان پیدا کر دی اور ایک مشت خاک سے انسان کو بنایا. پھر لقد کرمنا بنی آدم کا اس کو تاج بھی پہنا ہے. پھر اپنی رحمتوں کے اس پر دریا نشاور کر دیا ہے. توبہ کا دروازہ اس کی آخری سانس تک کھلا رکھا. اگر ہماری پیشانیاں کروڑ مرتبہ بھی اس بارگاہ خدا بندی میں سجدہ ریز ہوں تب بھی ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اس کے بعد کروڑ درود و سلام اس ذات پر کہ جن پر ہمارے ماں باپ قربان ہیں. کروڑ درود و سلام اس ذات پر جنہیں اللہ نے علم الغیب عطا فرمایا ہے. کروڑ درود و سلام اس ذات پر جن کو اللہ رب العزت نے نور کی صفت عطا فرمائی. کروڑ درود و سلام اس ذات پر جو آج بھی حیات ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. اور کروڑ درود و سلام اس ذات پر کہ جنہوں نے ہم جیسے جاہلوں کو جینے کے انداز سکھائے، اللہ رب العزت کی معرفت بتائی اور خود اپنی معرفت سے آشنائی کے لیے ہمارے آنکھوں کو کھولا. ہمارے پاس آپ کے احسانوں کا کوئی ہم بدلہ نہیں دے سکتے، ایک ذرہ بھی نہیں دے سکتے. فقط ایک چیز ہے کہ ادب سے، محبت سے اگر ہم صلاۃ و سلام پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا نبی الصلاۃ والسلام علیکم یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ یا معصومین. ہم اپنی گفتگو کو شریعت کے اندر ڈھالے رکھیں گے. جیسے حافظ صاحب نے فرمایا ہے کہ میں عشق کے تقاضے بیان کرنے کی صلاحیت تو نہیں رکھتا، کوشش ضرور کروں گا. اس کے بعد دور حاضر میں جو کرنٹ افیئرس میں سے جو معاملہ چل رہا ہے
گستاخانہ خوابوں کے بارے میں چند گزارشات کروں گا اور آپ لوگوں کو جج بنا جتنے بیٹھے ایک پٹیشن دائر کروں گا، یعنی ایک دعویٰ دائر کروں گا اور پھر فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑ دوں گا۔ فیصلہ اپنے علم سے، اپنے شعور سے آپ کر لیجیے۔ چند گزارش۔ سب سے پہلے وہی بات ہے، ایک شعر ہے جو میرے کانوں میں گونجتا ہی رہتا ہے، بڑی لذت آتی ہے اس کو یاد کرنے میں۔ کہا کسی اور رنگ میں گیا، میں اور انداز میں لیتا ہوں، تم نہ مانو مگر حقیقت ہے، عشق انسان کی ضرورت ہے، ان کی محفل میں بیٹھ کر دیکھو زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ عشق مصطفیٰ وہ پہلو جسے مضبوط تر ہونا چاہیے، یہ کچھ خود ساختہ، کچھ کھوکھلا اور قدر کمزور دکھائی دیتا ہے۔ ایک رنگ اس میں نمایاں غالب نظر آتا ہے، وہ محض عقیدت کا۔ خوش قسمتی ہے وہ بھی مل جائے، لیکن وہ اس کی جامعیت نہیں ہے، اس کی ڈیفینیشن نہیں ہے، اس کی تعریف میں پورا نہیں اترتا۔ انسانی عقل سے عشق کی تعریف ممکن نہیں ہے۔ یہ کیفیت کا نام ہے جنون کی وہ کیفیت جہاں انسان پاگل پن کا شکار نہ ہو، رہے ہوش میں تاکہ بے ادبی نہ ہو اور پوری کائنات سے زیادہ ایک ذات سے محبت کرتا ہو۔ صرف محبت کے تقاضے خود ساختہ اگر ہوں گے تو خدا نہ کرے کہیں کوئی عزت بھی لگ سکتی ہے، جیسے کہ حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ نے فرمایا، عمر تیرا تو ایمان یہ بھی کامل نہیں ہوا جب تک کہ میں محمد تیری جان، مال، عزت، آبرو، گھر بار، بیوی، بچے، ان سب سے زیادہ میں محبوب نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فوراً اصلاح کر لیا، آپ تو نبی کی اب بات بنی ہے، یعنی کہ محض عقل کی بنیاد پر ہم عشق کے پیرامیٹرز ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ ایس او پیز کا دور ہے، لفظ ایس او پی آپ نے سن لیا، اسٹینڈنگ آپریشنل پروسیجرز، قواعد ضوابط، کچھ اصول طے کر لیے جاتے ہیں۔ تو عشق کے بھی ایس او پیز ہیں جنہیں آج سمجھنے کی کوشش کریں، میں بھی آپ بھی۔ عشق کے 4 تقاضے ہیں، جو پہلے نمبر پر عشق کا تقاضا ہے اسے میں چوتھے نمبر پر بیان کروں گا، پہلے میں 3 سٹیپ پہلے آپ کے سامنے رکھوں۔ یاد رہیے، پہلا عشق کا تقاضا ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ خاتم ملازم، اس کے کوئی حقوق ہی نہیں، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ آپ پیزے برگر کھا سکتے ہیں، وہ تو بھائی مسجد کا خاتم ہے، اس کی کیا ضرورت، مسلی ہے وہ تو، اس کو کیا ضرورت ہے، اس کا دین ماننا کون سا، اس کے بچے کون سا پڑھنے کا حق رکھتے ہیں، وہ کون سا اچھے کپڑے پہننے کا حق رکھتے ہیں۔ بھائی جہاں باقی چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، نعت خانوں کو دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ لگتا ہے، یہ نظام آپ تک جاتا ہے، ان کو فراموش کرنے کا یہ سلسلہ اچھا نہیں ہے۔ محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، آپ کو مدعی بنایا، آپ کو اپنا عقیدہ بتایا، خود مدعی بنا، آپ کو جج بنایا، آپ کو کہا کہ میں نے ایک دعویٰ، ایک پٹیشن دائر کی، میں نے اپنا عقیدہ بھی دیا، میں نے اپنا مسلک بھی دیا، میں نے اپنی سوچ بھی دی، میں نے اپنے بڑوں کا بھی بتایا، میں نے اپنے استادوں کا بھی بتایا۔ اس کے باوجود بھی اگر کسی انسان پر صرف معاش نے، پیسے نے، جہالت نے، اگر اس کے اوپر جہالت، علمی جہالت کا پردہ گرا ہوا ہے، تو بھائی میں تو اس پر کیا کر سکتا ہوں، کیونکہ دیکھ لیجیے، سمجھ لیجیے زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو تب بھی بہت سارے ایسے بدبخت تھے کہ جنہوں نے واضح کرامتیں دیکھ کر، معجزات دیکھ کر بھی آپ کا رد فرما دیا، مانے چاند پڑتے دیکھا ابو جہل نے، نہیں جادو، خود ہی دعویٰ کیا، آپ اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیجیے، جب سرکار نے کر کے دے دیے تو پھر کہتے نہیں یہ جادو ہو گیا۔ تو بات کیا ہوتی ہے کہ بغض، حسد، یہ علمی حلقوں میں بھی ہوتا ہے، یہ روحانی حلقوں میں بھی ہوتا ہے۔
یہ پیری مریدی کسی ایک پیر کا مرید کسی دوسری طرف چلا جائے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ہندو پاکستان آ گیا یا پاکستان سے کوئی ہندوستان چلا گیا. یہ چیزیں ہمیں گراتی ہیں، نفس ہمارے مغلوب نہیں ہوتے، اس کو سمجھنا چاہیے. آخری باتوں میں سے میں یہ بات کہوں گا کہ رسول اللہ پر یقین اور اعتماد بہت ضروری ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ، پہلی آپ کی جو بات سر عام کی ہے اس کو ذرا دوبارہ تازہ کر لیجیے. آپ تو جانتے ہیں مکہ میں ایک پہاڑی تھی، اس پہاڑی پر جب بھی کسی نے کوئی بھی پورے علاقے کو مخاطب کرنا ہوتا تھا اس پہاڑی پر آ کے وہ کہہ دیتا تھا کہ میری بات سنو، اور پورے علاقے مکہ والوں پر واجب تھا کہ اگر کوئی اس پر اعلان کرے گا تو سارے اس کلام کو سننے آئیں گے، کیونکہ یہ خاص بات ہونے لگی ہے. وہ ایک رواج تھا. اس رواج میں رسول اللہ آئے، آپ نے بلایا، لوگ آئے، آپ نے فرمایا کیا؟ اگر میں تم سے یہ کہوں اس پہاڑی کے پیچھے سے دشمن کی فوج آنے والی ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ مقصد کیا مجھ محمد پر یقین ہے؟ جس نے یقین کیا وہ ابو بکر صدیق بنے، خدیجہ الکبریٰ بنی، عمر فاروق، علی المرتضیٰ شیر خدا بنے، اور جنہوں نے آپ پر یقین نہیں کیا نا وہ ابو لہب، ابو جہل بنے. بعد رسول اللہ پر یقین. حضرت اکرمہ کہتے ہیں، میں ایک بات آپ کو بتاؤں یقین سے متعلق ایک بات ہے، تو ٹائم تھوڑا ہے دعا بھی ہوگی، ایک بات میں سنا کر پھر گفتگو کو سمیٹوں گا، قرآن سے آپ کو دینے لگا. حضرت اکرمہ بن ابی جہل کہتے ہیں مسلمان 8 ہجری میں ہوئے کہ میں دیر سے مسلمان ہوا ہوں، میں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، آپ بھی پڑھیے گا گھروں میں جا کر، کبھی تحقیق نہیں کی ہوگی، حیران ہو جائیں گے آپ دیکھیے قرآن کا حصہ ہے، پھر تحقیق شروع ہوگی. میں تو پہلے بہت ساری چیزیں دے رہا ہوں. وہ کہتے جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو میں نے سورہ النساء کی جب یہ آیت پڑھی کہ وہ جو نکلا تھا اپنے گھر سے، اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا، پھر اسے موت آ گئی، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو چکا. وہ کہنے لگے میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کون ایسا شخص ہے کہ جس کے بارے میں قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی. کہتے میں نے تلاش شروع کر دی. 11 ہجری میں حضور دنیا سے تشریف لے گئے، 11 ہجری میں حضور دنیا سے تشریف لے گئے. حضور سے کہتے مجھے زیادہ موقع نہ ملا، میں تو ابھی سیکھ رہا تھا دین، یعنی کہ رسول اللہ سے پوچھ لیتا تو معاملہ آسان ہو جاتا. میں نے تلاش شروع کر دی کیونکہ صحابہ تو جہاد کے لیے، بہت سارے معاملات کے لیے جو رسول اللہ کے قریب تھے وہ تو دوسرے علاقوں میں جانے لگے تو زیادہ موقع نہ ملا. 14 سال کہتے مجھے لگ گئے، 14 سال بعد مجھے پتہ چلا وہ حضرت جنداح تھے ایک روایت، اور جو مضبوط تر روایت ہے وہ حضرت زمرہ بن حبیب تھے. کون تھے؟ 70-80 سال کا ایک بوڑھا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہوا کیا تھا؟ مکہ سے ہجرت کا حکم نبی کریم نے دیا اللہ کے حکم کے تحت، اور کہہ دیا کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے اس پر واجب ہے کہ اب وہ میرے کہنے پر مکہ چھوڑ دے. جس نے آج مکہ نہ چھوڑا فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں. یہ فلیس منی کے لفظ ہمیں تو نہیں سمجھ آتے، لیکن یہ حضرت زمرہ بن حبیب کے کانوں میں پڑے. بیمار تھے اس زمانے میں، ہاسپٹل نہیں تھے، ڈرپیں نہیں تھی، ڈاکٹر نہیں تھے، انجیکشن نہیں تھے، تشخیص کے نظام نہیں تھے بیماری کیا ہے. 80 سال کا بوڑھا اپنے بستر پہ پڑا ہوا، یوں ہی کان میں آواز آئی، نبی کریم پر اعتماد و یقین تھا. آپ نے کہہ دیا نا فلیس منی، ان کا اللہ نے بھی رد کر دیا، اللہ نے بھی رد کر دیا. فوراً تڑپ کے اٹھے، پھر بشارہ گرے تو خاص رشتے دار عزیز و قرابی کچھ تھے ایسے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے. کہنے لگے یہ میں کیا سنتا ہوں کہ محمد رسول اللہ نے کیا کہا ہے کہ جس نے ہجرت نہ کی مجھ پر ایمان رکھتا ہے فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں. لوگوں اب ایک رات زمرہ بن حبیب مکے میں نہیں رہ سکتے. میرے حبیب نے کہہ دیا فلیس منی، یہ نہیں ہو سکتا. زمرہ بن حبیب مکے میں رہ گئے. اس نے کہا کیسے جائے گا؟ اٹھا جاتا نہیں، بیٹھا جاتا نہیں، چلا جاتا نہیں. آج جو مسجد میں نماز نہیں پڑھنے آتے نا، ذرا وہ بھی غور سے سن لیں. چھوٹے چھوٹے بہانے، تھوڑی سی شوگر بڑھ گئی، تھوڑی سی بارش آ گئی، تھوڑا ارے پتہ ہی تب چلے گا عشق کا کہ جب تم پر حوادث زمانہ گرے اور تم یہاں پر لبیک اللہم لبیک کہتے. مسجد حاضر ہے، اللہ حاضر ہے، نہ بارش روکے، نہ طوفان روکے، نہ کوئی وبا روکے، نہ کوئی معاملہ روکے. تم چلتے چلتے مسجد میں آؤ تب پتہ چلے گا ایمان کامل کیسے ہوتا ہے. زمرہ بن حبیب کہنے لگے تم ایسا کرو میری سواری لاؤ. اب تم اٹھ تو سکتے نہیں،
جاؤ گے کیسے؟ کبھی مدینے گئے ہو؟ کہنے لگے مدینہ کبھی نہیں گیا. ایسی پاپولرٹی ہے اس وقت گاؤں بیابان. آج جو فلائٹیں ڈائریکٹ مدینہ اترتی ہیں، لوگ وہاں سے پھر مکہ شریف آتے ہیں، رات کے ٹائم بس سے سفر کرتی ہیں، سارا اللہ تک سہارا ہے، اتنی روشنیوں کے باوجود بھی دور دور تک میرا تب تو بھائی نہ کوئی نیویگیشن تھا، نہ کوئی نقشہ تھا، نہ کوئی نظام تھا. زمرہ بن حبیب کو ساری باتوں کا پتا تھا. کہنے لگے میری سواری لگی، اب میں گر جاؤں گا، تم نہ مجھے رسیوں کے ساتھ میری سواری سے باندھ دو. اللہ، یہ قرآن کا واقعہ دے رہا ہوں، کوئی دائیں بائیں سے بات نہیں دے رہا. رسیوں سے اپنے آپ کو بندھوا لیا. کہنے لگے لوگوں مجھے نہیں پتا مدینہ کی طرف، میری سواری کرو مدینہ کی طرف کر دو. رات کی تاریکی میں زمرہ بن حبیب نے فلیس منی کے لیے جان سے پیارا مکہ چھوڑ. اور رستے میں گئے، سانسیں کھڑنے لگی، آکسیجن کی کمی جو بھی بیماری تھی بڑی، تو جان گئے کہ وقت آخری آ گیا. دائیں دیکھا کوئی نہیں، بائیں دیکھا کوئی نہیں، اوپر دیکھ کر کہتے اے پروردگار، میں نے تو تجھے تیرے حبیب کے کہنے بھی تو مانا، اس کے کہنے میں مسلمان ہوا، اسی کے لفظ کو نہیں سمجھنی. ارادہ دیا تو جانتا ہے. چاہتا تو یہ تھا مدینہ جاتا، ان کا ہاتھ چومتا، ان کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ رکھتا، یا رسول اللہ آپ کے حکم کی تعمیل زمرہ بن حبیب نے کر دی ہے، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے اکھڑتی سانسوں کے ساتھ کہ شاید زندگی وفا نہ کرے. اے پروردگار، اے مولا کریم، تو ہر شے پر قادر ہے. یہ دائیں ہاتھ میں تیرے نبی کے ہاتھ کو تسلیم کرتا ہوں، یہ بائیں ہاتھ سے زمرہ بن حبیب تیرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے. تجھے تیرے قدیر ہونے کا واسطہ میری بیعت کو اپنے حبیب تک پہنچا دینا. اتنا کہاں جان سبود خدا کر دی. کوئی نہیں دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، پر اللہ کو دیکھ رہا تھا. مدینہ خبر پہنچی. ایک صحابی رسول کمزور تھے، بوڑھے تھے، آ رہے تھے، رستے میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے. کچھ احباب کہنے لگے، کچھ احباب اپنی عقل کی بنیاد پر کہنے لگے کہ کتنا اچھا ہوتا اگر ہجرت مکمل کر لیتے، مدینے آ جاتے، آ کر رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے. ان کے نصیب میں شاید نہیں تھا. اللہ رب العزت نے اس انسان کے لیے جس نے نبی پر اعتماد کیا، نبی کے کہنے میں سب کیا، اللہ کو گواہ بنا کر کہا، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ یہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ کتنا اچھا ہوتا اگر وہ مدینہ آ جاتے. قرآن کی آیت اتری وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ جو نکلا تھا اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا، ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتَ، پھر اس کو موت آ گئی. لوگ کہتے ہیں اگر مدینہ پہنچ جاتا تو ہجرت کا اجر لے لیتا، ساری کائنات سن لے، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو چکا ہے. یہ ہے رسول اللہ پر اعتماد کرنا. یہ ہے حضرت علی سے پوچھا گیا، مولا علی سے، میں آپ کے مولا ہونے کا قائل ہوں کیونکہ میں اہل سنت کہ آپ حضور رسول اللہ کے بستر پر لیٹ گئے تھے ہجرت کی رات، آپ کو ڈر نہیں لگا قتل کر دیتے تھے؟ کہنے لگے مجھے رسول اللہ کی بات پر پورا یقین تھا. آپ نے مجھے فرمایا علی صبح لوگوں کی مان کے واپس کر کے مدینے آنے میں تھے. کہتے مجھے پتا چل گیا کہ آپ کی دنیا ساری اکٹھی ہو جائے، ملک الموت بھی آ جائے، رسول اللہ نے کہہ دیا کہ تم مدینہ آ کے مجھے ملو. اب میرا مدینہ جانا بھی طے ہے، رسول اللہ سے ملنا بھی طے ہے. میں کہتے بڑے آرام سے سکون سے سو گیا، مجھے پتا تھا پوری کائنات کا مجھے نقصان نہیں دے سکتی. آج مسلمان کو رسول اللہ کی بات پر یقین نہیں کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. 3 مرتبہ صبح کہے، 3 مرتبہ شام کہے تو موت کے سوا کوئی چیز اسے نقصان نہیں دے سکتی. آج کے مسلمان کو یقین رسول اللہ پر نہیں ہے. تو اتنی ضرورت کیا ہے جس نے 7 مرتبہ کہا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. 7 مرتبہ صبح کہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، 7 مرتبہ شام کو کہے، اسے کائنات کی کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی سوائے اللہ کے اذن کے کہ اس کی موت کا وقت آ چکا ہو. جو شخص روزانہ اللہم ربی جو یہ پڑھتا ہے، جو جس کو آپ سید الاستغفار کہتے ہیں، جس کو سید الاستغفار کہتے ہیں، جو صبح پڑھ لے اور شام کو پڑھ لے، رسول اللہ نے کہا اگر اس دوران وہ دنیا سے گیا تو اس کو شہید کا درجہ اللہ عطا کرے گا. کیا رسول اللہ پر یقین نہیں آپ لوگوں کو؟ اگر رسول اللہ پر یقین نہیں ہے، اسی لیے خوار ہوئے کرتے ہیں.
بات وہی ہے، دین وہی ہے، اللہ وہی ہے، نظام وہی ہے، فرشتے وہی ہیں۔ یہودی نے اگر کہا کیا تیرا موت اللہ دیتا ہے؟ یا آپ 2 منٹ کی بات بند کریں، موت اللہ دیتا ہے؟ آپ نے کہا اللہ دیتا ہے، میں نے اپنے نبی سے سنا۔ ان کا زہر پی کے دیکھا، یہودی نے کہا، کیونکہ جب ٹکراؤ ہوتا تھا تو یہودی بڑے کلیم ہیں، مکار، اس نے کہا زہر پی کے دیکھا، اور سارے یہودی کھڑے ہو گئے کہ یا تو یہ زہر پئیں گے نہیں تو رد ہو جائے گا، جو نئے نئے مسلمان ہو رہے واپس ہو جائیں گے، یا یہ زہر پی لیں گے تو مر جائیں گے، تو ہم کہیں گے اللہ نے تو ہمارا تو زہر ہے۔ دونوں طرف سے ان کی چیخ تھی۔ آپ نے سوچا کہ رسول اللہ نے مجھے کیا کہا اس معاملے میں؟ آپ نے شیشی کھولی، سائلنٹ زہر، اگر اس وقت وہ زہر اس دریا میں ڈال دیتے پاس کے کسی بھی تو میلوں دور مخلوق اس کی وجہ سے مر سکتی تھی، اتنا تیز زہر تھا۔ آپ نے شیشی کھولی، آپ نے رسول اللہ کی بات کو یاد کیا، رسول اللہ پر اعتماد رکھا اور کہا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ کہا ساری شیشی کی، یہودی دیکھے اب گرے، آپ نہیں گرے، ساری طبعی عمر پوری کی کہ ایک یہودی جو سو رہے تھے وہ ان سے پہلے ہی مر کب گئے۔ آپ اللہ کے فضل و کرم سے اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلامت رکھا۔ جب شادی پہ جاؤ، کھانا کھاؤ، کھانے میں بعض وقت زہریلے اثرات موجود ہوتے ہیں، تو آپ کھانا کھانے سے پہلے بھی اگر یہ دعا پڑھیں گے تو فوڈ پوائزن سے آپ لوگ بچ جاتے ہیں بڑی آسانی سے۔ اگر رسول اللہ پر یقین ہے تو بات یقین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ایمان کا معنی کیا ہے؟ جتنے لوگ بیٹھے اگر میں پوچھوں بھائی ایمان کا لغوی معنی یقین ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ معنی اس کی جامع نہیں ہے، اس کا ترجمہ میں کرنے لگا ہوں دور حاضر کے اعتبار سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو یقین رکھتے ہو، اے یقین کرنے والو، یہ کرو یہ نہ کرو۔ اب تو جتنے لوگوں کو اللہ اس کے رسول پر یقین اور جن کو یقین نہیں ہے وہ بھائی کبھی اس بابے کے پاس، کبھی اس بابے کے پاس، کبھی اس در پہ تو کبھی اس در پہ، کبھی ادھر پار تو کبھی ادھر پار۔ یاد رہے اس کائنات میں سب سے بڑا دروازہ اللہ بھی کریم ہے، اس نے اپنے نبی کو بھی صفت کریم سے متصف فرمایا۔ اللہ بھی رحیم ہے، اس رب العزت کی ذاتی ہے، اس نے اپنے حبیب کو رؤوف اور رحیم عطائی طور پر یہ صفات عطا فرمائی۔ تو اللہ رب العزت آپ لوگوں کو عید میلاد النبی منانے کے ساتھ ساتھ اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری زندگیوں کے یہ باہر سے ظاہری گھر سجاتے ہیں، یہ اندر سے بھی ہم محفل کریں، اندر سے بھی اپنا آپ سجائیں، تاکہ یہ دل روشن ہو کر اندر روشنی ہماری پہنچا دے۔ نوجوانوں سے بھی درخواست ہے اس پیغام کو لے کر آپ کرو۔ یہ جتنے یہود و نصارہ اس وقت تھوڑا تھا، ورنہ میں بتاتا کہ فتاوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گستاخ رسول کے بارے میں کیا ہے۔ یاد رہے ایک اصول، رسول اللہ کے گستاخ کو معاف کرنے کا حق صرف رسول اللہ کے پاس، امت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ گستاخ رسول کو معاف کرے، امت کے پاس یہ حق حاصل نہیں۔ قاری بشیر نے حجرہ شاہ مقیم پر، اور میں نے بعد میں سمجھا حجرہ شاہ مقیم میں قاری بشیر نے ایسے ہی میلاد کی محفل میں تقریر کر دی اور باتوں میں اس نے کہہ دیا کہ کون ہے جو رسول اللہ کو نہیں مانتا۔ اب ایک انور علی 15 سال کا نوجوان 4 سال پہلے وہی محفل میں بیٹھا تھا، وہ بیچارہ پوری بات سمجھ نہیں سکا کون ہے جو اللہ کے رسول کو نہیں مانتا۔ وہ سمجھا یہ کہہ رہے کہ کون ہے جو اللہ کے رسول، اس کو سمجھنے میں غلطی لگی، اس نے بیچارے نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ مولوی صاحب نے فتویٰ ڈال دیا گستاخ رسول، اس بچے کی نہ عمر دیکھی، گستاخ رسول ہے، بچہ محفل سے روتا پھوٹا باہر چلا گیا۔ باہر جا کر جو ہاتھ اس نے اٹھایا تھا، اس 15 سال کے بچے نے ٹوکا پکڑ کر اپنا ہاتھ کاٹ دیا اور پلیٹ میں لا کر قاری بشیر کے سامنے پھینک دیا کہ اگر اس ہاتھ نے گستاخی کی تھی، جا میں نے اس ہاتھ کو کاٹ کے بدن سے جدا کر دیا۔ ایسا عشق۔ مجھے ایک بات بتائیے، جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، کیا مرثیوں سے ہمارے کو روابط ہو سکتے ہیں؟ کوئی اہل سنت کا بڑا ٹھیکیدار، چاہے تنظیم اہل سنت کا کوئی صدر ہی کیوں نہ ہو، کوئی نعت خواں کیوں نہ ہو، کوئی عالم دین ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ مرثیوں کے ہسپتال میں جا کر مفت علاج کراتا ہو تو اس پر کیا فتویٰ لگنا چاہیے؟ اس کی کیا حد ہے؟
ایسے ناخواہوں کو کہ آپ کی مسجد میں بھی گھسنے دینا چاہیے جب تک اعلانیہ توبہ نہ کرے، اور 1 سال تک اس پر نظر رکھی جائے گی کیا یہ شخص اپنی بات پر پکا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ ہے میرے جرم، یہ ہے میرے قصور جن کی بنیاد پر مجھ پر بد عقیدگی کا، میں تو جو الزام آپ مجھ پر لگا رہے ہو میں تو اسے ویسے بد عقیدہ مانتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو بدگمانیوں سے، انتشار سے، فساد سے، ان چیزوں سے اپنی پناہ نصیب فرمائے۔ کل اہل سنت میں اعتماد، اتحاد اور اتفاق کی جو صورت پیدا فرمائے تاکہ ہم مل کر ان کفار کا مقابلہ کریں۔ جو میں نے کہنا تھا بھائیوں کے اخلاص کی بنیاد پہ کہا، جو تقاضے بیان کیے وہ بھی رکھے، جو علاقے میں چین گوئیاں پھیل رہی ہیں، جو جتنے فساد پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بھائی آپ لوگوں کو، ایسے لوگوں کو ایک بات کہیں کہ بھائی ایسا کریں، میاں صاحب کو دعوت دے کر بلائیں، یا چلو میاں صاحب کے پاس چلے، دونوں میں سے کسی کا تو فیصلہ ہونا، اور بات روزی روشن کی طرح یا ہو جائے، یا پھر میں اس دن کے انتظار میں ہوں جب سورج مغرب سے نکلے، بادشاہ کا بادشاہ کا دربار لگائے، ہر مظلوم کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مدعی بن کر اللہ سے انصاف مانگے۔ تو اس دن سے بچو، اصلاح کرو، میں بھی کروں۔ اگر مجھ میں کوئی غلطی، خامی، کوتاہی ہے تو مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، آپ لوگوں کو بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت میرا بولنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب صلاۃ و سلام کے بغیر ہماری کوئی محفل پوری نہیں ہوگی، ہم تو یا رسول اللہ والے ہیں اور ہم کہتے ہی رہیں گے، اور کائنات کی حقیقت بھی یہی۔ اللہ رب العزت آپ کا سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔